ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب محترم صاحبزادہ غلام سرور شاہ حمدانی دامت برکاتہ العالیہ، محترم اعلیٰ دربار عالیہ خیابان دیوان حضوری چھترا شریف، سرپرست اعلیٰ محترم مقام خادم طریقت و خادم شریعت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ثقلین شاہ حمدانی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے معزز سامعین اکرام، نعت خوانان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر دور فطروں سے بھرا ہوتا ہے، کوئی دور فطروں سے خالی نہیں ہے، اور اس فتنوں کی اندھیری رات میں کچھ چراغ، کچھ ہستیاں چراغ روشن کا جلا رہی ہیں، نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، بالخصوص روحانی تربیت کے لیے تصوف کے لوگ، صوفیہ اکرام اپنی اپنی جگہ پر چراغ جلا رہے ہوتے ہیں۔ ہر جب اسلام کا وہ گوشہ، وہ پہلو، پروفیسر ہیٹن نے اپنی کتاب کو لکھا ہے، گریز نے لکھا ہے کہ ہم بہت حیران ہیں، اور آپ بھی حیران، آپ اس کی نسل حیران ہے، انشاءاللہ قیامت تک حیران رہے گی، کہ ہم بہت حیران ہیں کہ ہم نے اسلام کو کبھی مشرق میں دبایا تو مغرب میں اٹھ کے آ گیا، کبھی مغرب میں آ کے دبایا تو جنوب میں اٹھ گئے، کبھی جنوب میں گئے اسلام کو دبایا تو شمال میں اٹھ کے آ گیا۔ اس جگہ میں بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے جتنا اسلام کو دبایا ہے، جتنا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اسلام، اتنا ہی اوپر کی اور سامنے آیا ہے۔ وہ کیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، نیزوں سے نہیں پھیلا، بندوقوں سے نہیں پھیلا، توپوں سے نہیں پھیلا۔ اسلام ہمیشہ اللہ کے بندوں کی نظر کرم سے پھیلتا رہا، سبحان اللہ، اللہ کے بندوں کی توجہات سے پھیلتا رہا۔ اگر ہلاکو ہار آیا تو پھر وہی بغداد تو ملیا میٹ ہو گیا تھا، کئی دن سے لاشیں گلیوں میں پڑی ہوتی اور خون کے فوارے ندیاں بہہ رہی ہوتی۔ وہی جب نیستنبول آباد ہو گیا تو پھر وہی اسی میں سے حضور سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے، پھر بغداد اٹھ کے آ گیا اور علم و ہنر کا بہت بڑا گہوارہ بن گیا۔ کبھی کرتبہ، شبیلیہ اور یہ اسپین کے سارے جو علمی تعلیمی مراکز ہوا کرتے تھے، پہلے تو انگریزوں کے تھے، مسلمانوں نے فتح کیے، یہ علمی مراکز بن گئے۔ جب ان کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کیا، نیست و نابود کر دیا، تو کرتبہ کی جامع مسجد جو ہے اب بھی تالے لگا ہے، بات تالا لگا ہوا ہے، اور وہاں انہوں نے اس کرتبہ مسجد کے اندر عیسائیوں نے چرچ بنایا ہے اور وہاں عیسائی عبادت کرتے ہیں، مگر ایک اسپینی مسلمان ہمیشہ وہ آتا ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے
بیٹھے ہوتے ہیں، اسپینی مسلمان آتا ہے وہاں اذان دیتا ہے اور سارے عیسائی خاموش ہو جاتے ہیں، اذان ضرور دیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے، اسلام کے اندر ایک خود اپنی طاقت ہے اپنے آپ کو منوانے کی۔ اسلام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اپنے بندے پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے چھجا شریف پہاڑی ہے، آبادی ہے تھوڑی سی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے میر عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اولاد آئی، میر سید کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے لوگ آئے، وہاں آباد ہوئے، خاموش خاموش دین کی تبلیغ بات نصیحت کرتے رہے، اور پھر چلتے چلتے پھر اسی نسل میں سے پھر لوگ اٹھے۔ آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ شمع جو ہے کبھی بجھتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اس کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے بندوں کے ذریعے زندہ رکھتا ہے۔ آج ڈاکٹر ثقلین شاہ حمدانی دامت برکاتہ عالیہ اس کی خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور آئے دن اس کے اندر اضافہ ہی ہے۔ مجھے بارے نہیں یاد ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی مگر یہ شمع جو ہے جو حضور کے غلاموں نے جلائی ہے یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، یہ آستانہ یہ آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے، آپ کی علمی ذوق کے لیے، آپ کی وجدانی کیفیات کے لیے اور من میں تزکیہ نفوس کرنے کے لیے، یہ آستانے ہوتے ہی ایسے لوگوں کی تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کو پیار محبت دیتے ہیں، لوگوں کو اخلاقیات سکھایا جاتا ہے، موریلٹی سکھائی جاتی ہے، انہی آستانوں سے سکھائی جاتی ہے۔ ورنہ دیکھیں ہمارے لیے اسکول کالج یونیورسٹی تھوڑی ہے، بہت ہے، اتنی بہت ہے، مگر موریلٹی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ بی اے تک تعلیم آ گئی ہے، ایم اے تک تعلیم آ گئی ہے، لیکن اخلاقیات نہیں آ رہی۔ ایک اور تحقیق آئی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔